بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 80 سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج کا میرا ٹاپک ہے فتح مکہ۔ بہت ہی خوبصورت موضوع، بہت ہی پیارا اور موسٹ اویٹڈ ٹاپک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس کا بہت انتظار ہوگا، کیونکہ مجھے بھی بہت شدت کے ساتھ انتظار تھا کہ کب ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے۔ فتح مکہ محض ایک شہر کی فتح کا نام نہیں ہے، یہ دلوں کی فتح کا نام ہے، اور اس میں تلواروں سے زیادہ اخلاق بولیں، انتقام کے بجائے عفو و درگزر غالب آیا ہے، طاقت کے عروج پر کھڑے ہو کر بھی سر تسلیم خم ہوا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب تاریخ نے دیکھا کہ فاتح وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لے لیتا ہے، بلکہ اصل فاتح وہ ہوتا ہے جو معاف فرما دیتا ہے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ مکہ وہی شہر ہے جہاں کبھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا گیا، جہاں گلیوں میں پتھر برسائے گئے تھے، جہاں سجدہ کرنے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، جہاں لا الہ الا اللہ کہنے کی پاداش میں جان مال سب کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہی شہر تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا تھا، لیکن انہی قدموں نے ایک دن اسی مکہ میں فاتح بن کر واپس آنا تھا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس موضوع میں داخل ہوں گے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک کیا، لوگوں کو جمع کیا، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے، تانوں کی بارش کی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو آنسوؤں سے رلایا گیا، جہاں پر لوگوں نے بہت ظلم کیے، کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ظلم کا حساب نہیں مانگا، کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کا کسی زخم کا کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس دن سب کو نہایت صبر کے ساتھ، نہایت ہی وسعت قلبی کے ساتھ معاف فرمایا۔ وہ دن عام معافی کا دن تھا۔ لوگوں کو خوف تھا کہ آج نہ جانے مکہ کی گلیوں میں کتنا خون بہے گا، لیکن یہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس دن مکہ کی گلیوں میں خون نہیں بہا، بلکہ مکہ کے ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو بہہ رہے تھے، بجائے یہ کہ خون بہتا، وہاں سے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ طاقت کے عروج پر بھی معافی دی جا سکتی ہے، اختیار اور اقتدار کے لمحے میں بھی عاجزی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اسلام دلوں کی سلطنت کا نام ہے، اسلام نے دلوں پر حکومت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں یہ کر کے دکھایا، اور ہم سب کو یہ تعلیم فرمایا کہ کس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی معاف کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس موضوع میں داخل ہو رہے ہیں باذن اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ اس سے بہت خوبصورت ہمیں اسباق ملیں گے، بہت سی نصیحتیں حاصل ہوں گی، بہت ساری ہم اس سے اپنی زندگی کے لیے پریکٹیکل اگزامپلس لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے قبول فرمائے، ہمارا سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا ہماری آخرت کا زاد راہ بنے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور شفاعت حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا سبب یعنی بہت بڑا سبب ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ان دعاؤں کے ساتھ اپنے ٹاپک میں داخل ہوتے ہیں، اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو فتح مکہ کا جو پس منظر ہے اس کو تھوڑا سا رکھنا چاہتی ہوں کہ ہوا کیا تھا اصل میں، کیا بنیادی وجہ بنی جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا دن نصیب ہوا مسلمانوں کو، اور یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ حرم کے گرد و نواح میں رہائش پذیر دو قبیلے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو بکر جو کہ کنانی قبیلہ تھا، یہ بنو کنانہ سے ان کا تعلق تھا، اور یہ بنو بکر جو ہے کنانی قبیلہ تھا، اور بنو کنانہ کی ایک ذیلی شاخ تھی، اور ایک بنو خزاع رہا کرتے تھے، یہ یمنی قبیلہ تھا، یہ بھی ہمیشہ سے حرم کے گرد و نواح میں رہا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سٹارٹنگ میں نے آپ لوگوں کی بات بتائی تھی کہ جب بنو جرہم نے مکہ کی کسٹوڈین شپ حاصل کی تھی، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا معجزہ عطا فرمایا تھا، تو سب سے پہلے جو قبیلہ آ کر آباد ہوا تھا وہ بنو جرہم تھے۔ بنو جرہم تقریباً 400 صدیوں یعنی 400 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان سے کسٹوڈین شپ کا کام لیا مکہ کی، اور جب وہ کرپٹ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کرپٹ ہو جاتا ہے اور اللہ کی خدمت میں ڈنڈی مارنے لگتا ہے، تو اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تختہ پھیر دیتا ہے، پلٹ دیتا ہے اللہ اس کا تختہ، اللہ اس کا تخت و تاج چھین لیتا ہے۔ تو وہی ان کے ساتھ ہوا۔ اس وقت بنو خزاع اور بنو بکر یہ دونوں قبیلے مل کر بنو جرہم کے خلاف انہوں نے ایک پلاٹ بنایا تھا اور ان پر حملہ کیا تھا، اور بنو جرہم کو مکہ سے نکالا تھا،
اور بنو خزاعہ نے کسٹوڈین شپ حاصل کر لی تھی. بنو خزاعہ وہاں پر 300 سال تک وہاں پہ کسٹوڈین شپ ان کے پاس رہی مکہ کی. پھر قصی بن کلاب کی آمد ہوئی تھی، اور وہ سب چیزیں آپ الحمدللہ انیشیل بہت بگننگ سٹیجز میں نے آپ کو یہ تمام تفصیلات بتائی ہیں. لیکچر نمبر 2، 3، 4 ان میں آپ یہ تمام چیزیں الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. ایون لیکچر نمبر 1 میں بھی آپ شروع سے سیریز کو دیکھیں گے تو آپ کو جو پڑھ چکے ہیں ان کا ریویژن ہو جائے گا، اور جو نئے آئے ہیں ان کو وہاں پہ یہ سب کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو مل جائے گا انشاءاللہ ان لیکچرز میں. تو یہ دونوں قبیلے ہمیشہ سے وہاں پر آباد تھے، اور مختلف سطحوں پر ان کا بہت اثر و رسوخ تھا، بہت اثر و رسوخ کے مالک تھے. ان دونوں قبیلوں کے درمیان میں تنازع چل رہا تھا. بنو خزاعہ کا ایک شخص بنو بکر کے علاقے میں داخل ہوا تھا، تو بنو خزاعہ نے یعنی بنو بکر کے شخص کو لوٹ لیا تھا. اب اس کے بعد جب بنو خزاعہ کا شخص ان کے علاقے میں گیا تو بنو بکر نے اس خزائی کو قتل کر دیا. اس بنا پر ان میں تنازع ہو گیا، اور یہ تنازع جو تھا یہ اس قدر بڑھ گیا کہ ان میں خون خرابہ ہو رہا تھا. ابھی ان دونوں قبیلوں میں یہ تنازع جو تھا یہ برپا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے حدیبیہ تشریف لے آئے. اس موقع پر بالآخر صلح نامہ طے پایا، جس میں مختلف شرائط رکھی گئی تھیں، اور اس میں یہ شرطیں بھی رکھی گئی تھیں کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے جو دیگر قبائل ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جو دوسری شق تھی نا، اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ پورے حجاز میں امن و امان قائم ہو جائے. نہ صرف یہ کہ مشرکین مکہ اور جو قریش مکہ ہیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، صلح ہو جائے، بلکہ یہ کہ پورا حجاز امن میں آ جائے، اور پورے حجاز میں امن و امان قائم ہو جائے. اب مشرکین کو مسلمانوں سے ملنے کی آزادی بھی درکار تھی، ظاہری بات ہے. تو اس جو شرط تھی اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ بھی تھا کہ مشرکین کو مسلمانوں سے ملنے کی آزادی ہو، تاکہ وہ اسلام کی حقانیت سے آگاہ ہو سکیں، جنگی ماحول کو اسلام کی سیاسی اور سماجی تعلیمات میں امن اور رحمت سے نارملائز کیا جا سکے، اور شرک و کفر کے جو بھی مفاسد ہیں ان کو ختم کیا جا سکے، لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھیں. بنو بکر اور بنو خزاعہ کو اس معاہدے میں شامل کرنا نہایت ضروری تھا. اس کے بغیر صلح اور امن کا معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدال میں مصروف رہا کرتے تھے. دونوں قبیلوں کو حدیبیہ کے معاہدے کے وقت موقع دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے جس گروہ سے ملنا چاہیں بخوشی مل جائیں. چنانچہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور بنو بکر مشرکین کے ساتھ مل گئے. یوں یہ لوگ حلیف ہو گئے آپس میں. یعنی بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف ہو گئے، ان کے ساتھ حلف لے لیا، اور بنو بکر جو تھے وہ مشرکین اور قریش کے ساتھ مل گئے، ان کے حلیف بن گئے. اب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے صلح کی دستاویز کو بہت اہمیت دی. انہوں نے اپنے حلیف بنو خزاعہ سمیت 10 سالہ جو عرصہ امن تھا اس کو مشرکین اور ان کے حلیف بنو کنانہ کے ساتھ نہایت امن کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے سے بسر کرنے کا پورا عزم کیا. ان کے نزدیک بنو خزاعہ اور بنو بکر کا جو ایک دوسرے پر جو زیادتی کرنا تھا وہ صلح کو توڑنا تھا، یعنی اس معاہدے کی خلاف ورزی کے برابر تھا. لہٰذا وہ یہی تھا ان لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر یہ ان کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ معاہدہ ختم ہو سکتا ہے. شرائط صلح کی صراحت کے مطابق معاہدہ صلح کی کسی شرط کو اگر بنو بکر بن کنانہ توڑیں گے تو قریش اس کی ذمہ داری قبول کریں گے، اور اگر بنو خزاعہ صلح کی کوئی شرط توڑیں گے تو مسلمان اس کی ذمہ داری قبول کریں گے. چنانچہ یہ جو مکہ کی حرمت تھی نا، اس کے پیش نظر مسلمانوں کو تو اس چیز کا پوری طرح احساس تھا کہ ہمیں اس معاہدے کی یعنی احترام کرنا، اس کی پاسداری کرنی ہے. اور اسی طرح بنو خزاعہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی اس معاہدے کی لفظاً اور معناً پوری طرح پابندی کر رہے تھے. جبکہ جو بنو بکر تھے اور قریش تھے ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا، لیکن بہرحال مسلمان اور بنو خزاعہ اس معاہدے کی لفظاً اور معناً پوری طرح پابندی پر رائج تھے، یعنی گامزن تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کا، معاملات میں سچائی کا، رواداری کا کفار و مشرکین ہر طرح سے اعتراف کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ مسلمان اپنی رواداری میں، عدل و انصاف میں کبھی بھی کسی قسم کا بھی دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے کہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے تو کس طرح مسلمانوں نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا. پھر جب سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفار کی طرف واپس بھیج دیا تھا. انہوں نے اس وقت بھی اپنے عہد کو پورا فرمایا تھا. تو مشرکین اور کفار جانتے تھے کہ مسلمان کبھی بھی اس عہد کو نہیں توڑیں گے. اس کے باوجود بنو کنانہ نے خیانت کی اور قریش ان کے ساتھ اس خیانت میں شامل ہوئے.
انہوں نے اپنے دلوں کے اندر ایک بات بٹھا رکھی تھی کہ یہ جو یعنی بنو بکر جو تھے ان کو یہ تھا کہ ہم کسی طریقے سے بھی جو ہمارے ساتھ بنو خزاع نے جتنی مرتبہ ہمیں شکست دی ہے وہ ہماری ذلت ہوئی اور ان ذلتوں کا ہمیں حساب چکانا ہے. اسی طرح قریش کے دل کے اندر بھی یہ تکلیف تھی، ان کو بھی اپنی ذلت یاد تھی، وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کسی طریقے سے جو ہے اس معاملے میں جو ہے اپنی ذلت کو کسی طریقے سے مٹائیں اور اپنا رسوخ جو ہے بحال کریں. اب انہوں نے یہ کیا کہ بغیر عاقبت کو سوچے، بغیر کسی دور اندیشی کے انہوں نے آپس میں ایک پلان کیا اور بنو خزاع کو شدید جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. بنو بکر کے نوفل بن معاویہ نے قریشی سرداروں کو آگاہ کیا کہ ہم بنو خزاع پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور اس صلح کے دور سے فائدہ اٹھا کر ہم بنو خزاع سے بدلہ لے لیں گے. اب اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے کہ صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد شعبان کے مہینے میں بنو بکر کی شاخ بنو نفاسہ نے قریشیوں سے بات کی. بنو مدلج نے جو بنو کنانہ کی ایک شاخ ہے معاہدہ توڑنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جہاں برے ہوتے ہیں وہاں سب برے نہیں ہوتے، اور جہاں اچھے ہوتے ہیں وہاں سب اچھے نہیں ہوتے ہیں. سوسائٹی اچھے اور برے دونوں لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے مل کر بنتی ہے. لہٰذا بنو کنانہ ہی کی یہ شاخ تھی بنو مدلج، انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ اس معاہدے کو توڑنے میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. بنو کنانہ اور بنو بکر کے سردار جو رئیس تھے، جو سرکردہ رئیس تھے، انہوں نے قریش کے سرداروں سے التجا کی کہ وہ اپنے جنگجو اور اسلحہ فراہم کر کے ان کی مدد کر دیں تاکہ وہ بنو خزاع سے انتقام لے سکیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم لوگوں کے ساتھ اس قرابت داری کا جو ایک ہمارا تعلق ہے ہم اس کو نبھائیں گے، کیونکہ بنو بکر نے بھی ان کو اپنی قرابت داری کا واسطہ دیا، انہیں احسانات یاد دلائے کہ ہم نے تم لوگوں پہ کتنے احسانات کیے ہیں، اور اس معاہدے کو چھوڑو، اس دوستی کو چھوڑو، اپنے مخالفین سے بدلہ لینے میں ہمارا ساتھ دو. جب بنو کنانہ نے قریش سے انتہائی دلگیر لہجے میں مدد طلب کی تو قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے بنو کنانہ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. انہوں نے مدد کی حامی بھر لی، اور جنہوں نے مدد کی حامی بھری ان کے نام کچھ اس طریقے سے ہیں. صفوان بن امیہ اس میں شامل تھے، اکرمہ بن ابی جہل شامل تھا، مکرز بن حفص شامل تھا، حویطب بن عبد العزیٰ اور شیبہ بن عثمان. یہ چند نام ہیں جنہوں نے بنو خزاع پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار بھی دیے، غلام بھی دیے، جانور بھی دیے، اور بنو بکر کا ساتھ دیتے ہوئے الوطیر نامی چشمے پر بنو خزاع پر حملہ کیا ان لوگوں نے. اب ان لوگوں نے جب یہ حملہ کر دیا، پوری منصوبہ بندی بنانی شروع کر دی اور سب کچھ انہوں نے جب تیار کر لیا، تو ان کے جو مورچے تھے، انہوں نے حملہ کرنے کے لیے الوطیر پر، جو الوطیر علاقہ تھا اس کے قریبی مقامات پر انہوں نے مورچے بنائے، اور بنو بکر کا جو سردار تھا نوفل بن معاویہ، اس نے، جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، اس نے خزاع کے جو یہ بنو خزاع تھے ان کے علاقے پہ حملہ کیا. بنو خزاع بالکل نہتے تھے، بے خبری کے عالم میں تھے. انہیں قریش اور بنو بکر کے اس ناگہانی حملوں کی زد میں آنے کا کچھ اندازہ نہیں تھا. حملہ آوروں نے ان کو حرم کی حدود تک دھکیل دیا. بنو بکر نے ان کو اس قدر ان کے اوپر ظلم کیا اور اس قدر ان کو ستایا کہ وہ جان بچانے کے لیے حرم کی حدود میں پناہ گزین ہو گئے. اور بنو خزاع جانتے تھے کہ حرم میں جنگ کرنا جائز نہیں تھی. حرم کی تعظیم اور تکریم سب پر یکساں فرض تھی، یعنی ضروری نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں پر فرض تھی، وہ سب پر یکساں فرض تھی. بنو خزاع بھی اس کا احترام کرتے تھے، اور بنو بکر پر بھی یہ چیز لازم تھی. بنو خزاع حرم کی حدود کی طرف اس لیے لپکے کہ بنو بکر جو ہیں وہ خون ریزی سے باز آ جائیں گے. ان پر حملہ آوروں میں سے کچھ لوگوں نے بنو نوفل کے سردار کو یہ کہا بھی، بنو بکر کے سردار نوفل کو یہ کہا بھی، نوفل بن معاویہ کو، کہ اے نوفل، اب تو تم حرم میں داخل ہو گئے ہو، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ. نوفل نے منع کیا اور ان کی صدا کو بالکل انسنا کر دیا، اور نہایت رعونت سے اس نے کفریہ کلمات کہے، آج میرا کوئی خدا نہیں ہے. اے بنو بکر، تم تو حرم میں لوگوں کا مال بھی چرا لیا کرتے تھے، تو کیا اب تم اپنے دشمن سے بدلہ نہیں لے سکتے ہو؟ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک اپنی بیوی کے پاس نہ جائے جب تک تم مجھ سے اجازت نہ لے لو. تم میں سے کوئی شخص آج کے دن اپنا انتقام مؤخر نہ کرے. انہوں نے نہتے بنو خزاع کے اوپر نہایت ظلم کیا، اور ان میں سے تقریباً 20 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. نہایت ظلم و ستم کیا انہوں نے. جب لوگوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو یعنی جو بنو خزاع کی لاشیں جو تھیں وہ گھروں کے آگے بکھری پڑی تھیں مکہ میں، حرم کے حدود میں.
اب قریش کے لوگ تو اسلام دشمنی میں پہلے ہی اندھے تھے، لیکن جب انہوں نے خون ریزی کر کے صلح کے معاہدے کی پامالی کی تو اب وہ پچھتائے۔ اس خون ریزی اور اس خونی اقدام کے نتیجے سے اب وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کو انجام سے ڈر لگنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے بنو بکر کے ساتھ مل کر جس جرم کا ارتکاب کیا ہے یہ صلح حدیبیہ کو توڑنے کا عمل ہے۔ چنانچہ دور اندیش لوگوں نے ان کو ملامت بھی کی، ان سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ حارث بن ہشام اور ابن ابی ربیعہ دونوں مل کر صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے اور انہیں بنو بکر کی مدد کرنے پر شدید ملامت کی اور یہ باور کرایا کہ تم نے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدے کو توڑنے والا کام کیا ہے۔ اب یہ سب جو تھے یہ نہایت پریشان ہوئے، نہایت ان کے طبیعتوں کے اندر نہایت ایک شرمندگی بھی آئی اور اب دور اندیشی بھی ان کے دماغوں میں جو ہے وہ گھومنے لگا، ان کے دماغوں میں جو انجام تھا اس کا خوف بھی ان کے اوپر غالب آ گیا۔ انہوں نے نوفل بن معاویہ کو سب نے مل کر قریش کے ان سرکردہ رئیسوں نے کہا کہ تم اب ان کی بنو خزاعہ کے قتل سے ہاتھ اٹھا لو اور ان کی ہلاکت سے تم اب باز آ جاؤ، اب جو باقی ماندہ لوگ ہیں ان کو چھوڑ دو اور بذات خود اب ہم بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے کی خبر مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر سی بات ہے کہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جایا کرتی تھی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کی ہے ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں رات بسر فرما رہے تھے، میرے ہاں انہوں نے رات بسر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرنے کی غرض سے اٹھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی۔ اللہ اکبر۔ یوں لگا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بنو کعب کا رجس خوان تھا، وہ مجھ سے فریاد کر رہا تھا کہ قریش نے بکر بن وائل کی مدد کی ہے اور ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس بات کی خبر ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجس خوان کو سن بھی رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے جس کی گواہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب ادھر بنو خزاعہ ظاہر مسلمانوں کے حلیف تھے۔ جب بنو بکر نے قریشیوں کے ساتھ مل کر ان پر قیامت برپا کی تو بنو خزاعہ کا سردار عمر بن سالم خزائی یہ 40 افراد کی معیت میں مدینہ روانہ ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظلم و ستم کی رداد بیان کرے اور حملہ آوروں کے پس پشت قریش کی مذموم کمک کی تفصیلات بتائے کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ بنو خزاعہ کا یہ وفد جب مدینہ طیبہ پہنچا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت بھی وہاں موجود تھی۔ عمر بن سالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم انگیز ثانی کی خبر دی اور اس واقعے کی تفصیلات بھی بتائیں۔ جب قریشی زعماء نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر غارتگری میں شرکت کی اور ان کے جو نام تھے ان تمام چیزوں سے عمر بن سالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ اور وہ شاعرانہ مزاج کے لوگ تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کا بچہ بچہ شاعر تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان میں بہت درد بھرے اشعار بھی سنائے جو سیرہ کی بہت سی کتابوں میں ہمیں ملتے بھی ہیں۔ عمر بن سالم کے یہ درد بھرے اشعار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر بن سالم تیری مدد کی جائے گی۔ پھر آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادل بنو کعب کی مدد کی بشارت و خوشخبری سے جھلملا رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو خزاعہ پر ظلم و ستم کی سرگزشت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے غصے کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میں بنو کعب یعنی خزاعہ کی اتنی مدد نہ کروں جتنی میں خود اپنی مدد کر سکتا ہوں تو میری مدد بھی نہ ہو۔ دوسری جگہ پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان کا ہر اس چیز سے دفاع کروں گا جس سے میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کو یقین دلایا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق ان کے دشمنوں سے ضرور لیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کعب کے معاملے میں اس قدر غصے میں آئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہو کر پانی طلب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں پانی اپنے اوپر ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے، اگر میں بنو کعب یعنی خزاع کی مدد نہ کروں تو اللہ تعالیٰ بھی میری مدد نہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں رک کر ہم غور کریں کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہ تڑپ باقی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی؟ آج فلسطین جل رہا ہے، مظلوم چیخ رہے ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنے ملبے تلے دب رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم تو صرف اسکرول کریں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ امت ہونے کے دعوے پر ایک سوال ہے۔ ہم فتح مکہ کو بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بنو خزاع کو بھی پڑھ رہے ہیں، ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنے، بنو بکر قریش کے حلیف بنے، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا نا، اور ان کو بالکل مظلوم دیکھ کر، نہتہ دیکھ کر ان کو مار دیا، انہیں قتل کر دیا، ان پر ظلم و جبر کی ایک پوری یوں کہہ لیجیے کہ قیامت برپا کر دی۔ یہ صرف ایک قبیلے پر حملہ نہیں تھا، یہ صلح حدیبیہ کو چاک کرنا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا، اور یہاں تاریخ میں بھی سب سے بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنے طاقتور ہو، تمہارے پاس وسائل ہیں نہیں ہیں، یا کتنے وسائل ہیں، یا تمہاری مدد کر کے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ مبارک بدل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جلال آ گیا تھا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پانی انڈیل رہے تھے۔ آپ جلال کا اندازہ کریں، کس قدر جلال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نصرت یا عمر بن سالم، اے عمر بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش دیکھیں اور ہماری بے حسی دیکھیں۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اسی نبی کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھتے ہیں نا، یہی ہماری شفاعت کریں گے نا، تو کیا یہ شفاعت کرنے سے پہلے ہم سے نہیں پوچھیں گے کہاں تھے تم لوگ جب تمہارے بھائی رو رہے تھے، تمہاری اولادیں تڑپ رہی تھیں، تمہاری بہنیں بے آبرو ہو رہی تھیں؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک انڈیویجول اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہمارا کیا رول ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سوچیں نا، اس وقت میڈیا تھا نہ، سوشل نیٹ ورک تھا نہ، کوئی عالمی ادارے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مظلوم کی آہ کافی تھی۔ اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس میڈیا بھی ہے، سوشل نیٹ ورکس بھی ہیں، عالمی ادارے بھی ہیں جہاں پر ہم پٹیشنز دائر کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا بھی ہے جہاں سے ہم کمپینز چلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ویسے دوسرا میڈیا، چلیں دوسرے میڈیا کو ہم کہتے ہیں جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ویسے ہی قابض ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی قابض ہیں اس کے اوپر، اور وہ میڈیا جو ہے وہ کن کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور ہم جانتے ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا تو ہمارے پاس ہے، ہم سب کے پاس اپنا اپنا اسپیس ہے جہاں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں، عالمی ادارے ہیں جہاں پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ لیکن فلسطین کی آہیں، یمن کی چیخیں، کشمیر کے آنسو، اور جتنے مسلمان اس وقت بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمیں حرکت میں نہیں لاتے۔ ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہمیں مظلوم کی تکلیف واقعی محسوس نہیں ہوتی ہے، یا ہم نے ایمان کو صرف عبادات اور صرف اپنی جو ہے وہ اپنی ہی نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیا اپنے ایمان کو؟ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارے ایمان کا سوال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں اٹھایا، یا ہم سے نہیں سوال اٹھائیں گے۔ وہ اپنے رویے سے وہ ہمیں تعلیم کر کے گئے نا کہ جب ایسا کہیں ظلم ہو، ایک ہو جاؤ، بھول جاؤ ہر چیز کو، ایک ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کی مدد کے لیے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ ہم امت واحدہ ہیں یا صرف افراد کا ہجوم ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم امت واحدہ ہیں۔ کہتے تو ہیں بڑے بڑے زور و شور سے کہ ہم امت واحدہ ہیں، لیکن نہیں ہیں، ہم صرف افراد کا ہجوم ہے۔ ہمارا دین صرف مسجد تک ہے، یا ہماری اپنی ذاتی زندگیوں تک ہے؟ ہماری عبادت، ہمارا ایمان صرف اپنی جان نماز، اپنی تسبیح، اپنا روزہ، اور وہی بات کہ نفسا نفسی، صرف نفسا نفسی۔ ہماری بڑی واضح کمزوریاں ہیں، ہم بے حس لوگ ہیں، ہم ایموشنلی ایک نم قوم ہیں، ہم ہیں مسلمان لیکن ہم سب سن ہو چکے ہیں، اور اتنے عادی ہو گئے سن کر کے ایموشنلی نمنس آ گئی، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔
ہم صرف دعا پر اکتفا کرنے والے لوگ ہیں. دعا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، مگر عمل کے بغیر دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رد ہو سکتی تھیں؟ آپ بھی دعا فرماتے، حالات بدل جاتے، لیکن نہیں. سنت کچھ اور ہے. سنت پریکٹیکل کا نام ہے. سنت عملی نمونہ دیتی ہے. ہم تو فرقہ واریت سے ہی باہر نہیں آتے. ہم تو امت ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ کے رہ گئی ہے. ہم تو فرقوں سے ہی نہیں باہر آتے. ہم تو اپنے مسلکوں سے ہی نہیں باہر آتے. ہماری تقسیم پر تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر کسی مظلوم کو دیکھ لیں تو سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے مسلک کا ہے، یہ ہمارا ہے، ہمارے فرقے سے تعلق ہے اس کا. ہم اس طرح مدد کے لیے آگے بڑھیں گے، اگر بڑھیں گے بھی تو. اگر جسٹ ان کیس کبھی کسی کے دل کے اندر یہ احساس جاگ ہی گیا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی آواز اٹھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا ہے یا ہمارا نہیں ہے. ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہم دنیا سے خوف کھاتے ہیں. ہمیں بہت سارے خوف، بہت سارے ہمارے اوپر سوشل پریشرز ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اسٹیٹس کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ریلیشنز کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنی نوکریاں، اپنی ویزے، اپنے ہر چیز کو، یعنی حفظ ما تقدم، ہم اپنی ساری پرائرٹیز کو سیٹ کرتے ہیں. ہم اپنی ساری جتنی ہماری کنسرنز ہوتے ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں. ہمارے اندر بے لوث خدمت نہیں ہے. ہمارے دل زندہ ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے دل زندہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلوں کو روشن کرنے کے لیے. مظلوم کے لیے رونا کمزوری نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کی علامت ہے. رونا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ شعور کو بھی بیدار کرنا چاہیے. خاموشی جرم ہے. خاموش رہنا جرم ہے. ہم سب مجرم ہیں اپنی اپنی جگہ. ہم دیکھیں ہم سب مجرم ہیں. یقین کریں میری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوں یا کڑوی لگ رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ نا مجرم ہیں. ہم نے جرم کیا ہے کہ ہم خاموش ہیں. آواز اٹھانا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز اٹھا رہے ہیں، یہ سنت ہے. خاموش ہو کے خالی دعا کرنا کافی نہیں ہے. روئیں، دلوں کو زندہ کریں. مظلوم کے لیے رونا بھی اچھی بات ہے، کمزوری نہیں ہوتی ہے. یہ دل نرم ہونے کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. دعا بھی کریں لیکن آواز بھی اٹھائیں. خاموش نہ رہیں. خاموشی جرم ہے. کم سے کم ان معاملات میں، جن معاملات میں کم سے کم ہمارے ہاتھ میں آواز اٹھانا تو ہے، ہم منیمم یہ تو کر سکتے ہیں. یہ تو کر سکتے ہیں ہم اپنے سوشل سرکلز میں. کم سے کم اپنے سوشل سرکلز میں آواز ضرور اٹھائیں، اویئرنیس دیں، عملی تعاون کریں، مالی مدد کریں، دعاؤں میں تسلسل پیدا کریں. جتنی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں. اور بچوں کے اندر درد سکھائیں. بچوں کو امت کا، بچوں کو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ بچوں کو امت کا درد سکھائیں. کوئی بھوکا ہو، کوئی امتی درد میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنے بچے کو پلیٹ بنا کے دیں اور بچے کے ہاتھ سے اس کو پہنچوائیں. بچے کو دیں کہ بیٹا تم جا کے اس کو دو. بچے کے سامنے اس کی مدد کریں، اس کی امداد بچوں کے سامنے کریں. اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ بچے پوچھیں، بچے جا کے اس کی مدد کریں. اس کی خیر سگالی میں اپنے بچوں کو آگے کریں، ان کے ہاتھ سے کروائیں. یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہیں، لیکن یہ آپ کے بچوں کی تربیت ہیں. یہ کم سے کم ایک نسل کی تیاری ہے. نسل تیار کریں گے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قبیلہ نہیں دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہ نہیں پوچھا تھا کلمہ گو ہو یا نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ دیکھا تھا کہ مظلوم آیا ہے اور مظلوم مدد کے لیے آیا ہے، مدد مانگ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا درد عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا جذبہ عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں تو ویسی ہی رحمت اللہ ہمارے دلوں پر بھی اتارے. ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ درد عطا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو عطا کیا گیا تھا. وہی محبت، وہی دل، وہی غیرت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جو فتح مکہ کا سبب بنی تھی. ہمیں تماشائی نہ بنائے اللہ پاک. ہمیں مددگار مظلوم بنائے. ہمیں اللہ پاک مدد کرنے والوں میں شامل کرے. آمین ثم آمین. اللہم آمین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ معاہدہ جو ہے ختم کر دیا انہوں نے، قریش نے، اور بہت سخت قسم کا ظلم ڈھا دیا گیا ہے، اور اب اس کے خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرنا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصیرت افروز تجاویز پیش کی یہاں پر جنگ سے بچنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا ایک عہد فرمایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا حق حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی طرف سے صفاقانہ یہ جو صفاقی انہوں نے دکھائی تھی، جو خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، اس کی پاداش میں قریش پر چڑھائی کریں. لیکن
یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے کیونکہ دائی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیشہ بھلائی اور خیر خواہی کا سلوک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو، ہم دیکھتے آئے ہیں کہ ہر لحاظ سے چھوٹ بھی دی، ان پر نرمی کا معاملہ بھی کیا۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امن اور مروت ہی کا برتاؤ کرنا چاہتے تھے، بشرط یہ کہ وہ اپنی سنگین عہد شکنی اور ظلم و ستم کا مناسب طور پر مداوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو خزاعہ کی مدد کی جائے، اور ان کی مدد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ وہ کہنے لگے بنو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا، کہ وہ سب، یعنی بنو بکر کے تمام لوگ؟ بنو خزاعہ نے کہا کہ نہیں، ان میں سے صرف بنو نفاسہ ہیں جن کی قیادت نوفل بن معاویہ النفاسی کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو بکر کا ایک خاندان ہے، میں مکہ والوں کی طرف تحقیقات کے لیے ایک شخص بھیجتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا، فرمان مبارک یہ تھا کہ بنو بکر ایک بہت بڑا خاندان ہے، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے گھرانے ہیں ان میں سے ایک گھرانہ ہے نا نوفل بن معاویہ النفاسی، یعنی بنو نفاسہ تو ایک گھرانہ ہے۔ میں وہاں پر مکہ والوں کی طرف تحقیقات کے لیے ایک شخص بھیجتا ہوں، وہ اس معاملے کی چھان پھٹک کرے گا اور پھر انہیں اس کے حل کے لیے کچھ باتوں کا اختیار دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے لیے سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ روانہ فرمایا تاکہ وہ انہیں اس مسئلے کے حل کے لیے یہ اختیار دیں کہ وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ پہلا یہ کہ بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کریں، دوسرا یہ کہ بنو نفاسہ سے اپنا معاہدہ حلف ختم کر دیں، تیسرا یہ کہ ورنہ پھر آپ ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ یہ تینوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی معقول اور مناسب تجاویز کے طور پر، جن کے تحت انہیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا جا رہا تھا کہ وہ امن و سلامتی کی راہ اختیار کریں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف یہ تمام جو تجاویز تھیں ان کی طرف بھجوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اشتعال انگیز حالات میں بھی صلح حدیبیہ کو قائم رکھنے کی بھرپور کوشش فرمائی تاکہ عہد کی شکنی نہ ہو، عہد کی پاسداری ہو اور امن قائم رہ سکے، مگر بہرحال بنو خزاعہ کی مدد سب سے اوپر تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام اٹھائے۔ ادھر بنو خزاعہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور وادیوں میں پھیل جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ واپس چل دیے اور وادیوں میں جا کر وہ پھیل گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ راستے میں ساحل سمندر کی طرف سے نکلے، اور ان میں جو بدیل بن ورقہ تھا اس کے ساتھ اور بہت سے لوگ جو تھے وہ عام راستے سے ہو کر جا رہے تھے۔ سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، سفیر کی حیثیت سے جب مکہ پہنچے اور جا کر مکہ کے جو رئیس تھے، جتنے بھی سرداران تھے، رؤوسا تھے، انہیں مکہ جا کر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدشات اور ان کے خیالات وغیرہ ان تمام باتوں سے آگاہ کیا، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 تجاویز سے مطلع کیا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کریں، یا بنو نفاسہ سے حلف ختم کر دیں اپنا، یعنی ہاتھ کھینچ لیں، یا پھر اس معاہدے کو ہی ختم سمجھیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تجاویز سننے کے بعد رؤوسائے قریش باہم مشورہ کرنے لگے آپس میں، اور ان میں سے چند جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دیں گے تو نفاسہ ایک ایسی قوم ہے جو نہایت بد خلق ہے، یعنی ان کے اخلاق بہت گندے ہیں، ہم ان کی طرف سے دیت دیں گے تو ہمارے پاس اناج رہے گا، نہ مویشی رہیں گے، یعنی ہمارے اوپر ہی مصیبت آ جائے گی، تو ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، ہم مقتولوں کی دیت بھی ان کی بہاف پہ نہیں دے سکتے، اور اگر ہم بنو نفاسہ سے دوستی ختم کر دیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو بنو نفاسہ سے زیادہ بیت اللہ کے حجاج کی تعظیم کرتا ہو، تو وہ ہمارے حلیف ہیں اور ہم ان کے ساتھ اپنی جو حلف برداری اس کو قائم رکھیں گے۔ البتہ ہمیں تیسری تجویز منظور ہے کہ ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی آ جا کے آخر جو لب لباب تھا اس بات کا یہی نکلا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف واپس لے آئے، اور بعد میں پھر قریش کو اپنے اس فعل پر ندامت بھی ہوئی، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ باتیں مدینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی شان تک پہنچ چکی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ جو رؤوسائے مکہ تھے ان کی پریشانی بڑھ گئی۔ حارث بن ہشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ابو سفیان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابو سفیان اس واقعے کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے اب اس کا مداوع ہونا چاہیے، اگر مداوع نہ ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت تم پر حملہ کریں گے۔ تو ابو سفیان نے جب ان حالات پر غور کیا تو کہنے لگا کہ اب جو معاملہ رونما ہو چکا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں تو اس میں شریک نہیں تھا،
اور میں اب اس سے راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں اس میں شریک تھا، نہ میں اس سے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں، تو اس کی ذمہ داری میرے ہی کندھوں پر آنی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ قریش کا سردار تھا اور مکہ کا بڑا تھا۔ تو اس بارے میں نہ تو اس نے کہا کہ نہ تو مجھ سے کسی نے پوچھا تھا اس بارے میں، نہ ہی میں نے اس معاملے کو پسند کیا تھا، لیکن اب میرا گمان درست ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم پر حملہ آور اب ہوں گے۔ اب اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس معاملے کی خبر پہنچے، مجھ پر لازم ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور ان سے معاہدے کی تجدید اور صلح کی مدت میں اضافے کی درخواست کروں۔ قریش کہنے لگے کہ واقعی یہ بہترین رائے ہے، اور انہیں خزاع کے خلاف بنو بکر کی مدد کرنے کے باعث یہ خوف اب دامنگیر ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چڑھائی کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ جانتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان نے اپنے غلام کے ہمراہ 2 سواریوں پر جو ہے مدینہ جانے کا ارادہ کیا اور مدینہ روانہ ہوا اور برق رفتاری سے منزلیں طے کرنے لگا۔ اس کی تمنا یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور شخص سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائے اور آپ سے معاہدے کی تجدید اور مدت میں اضافے کا عہد لے لے۔ اب جب اہل مکہ انتہائی پریشانی اور خوف کے عالم میں ابو سفیان سے گفت و شنید کر رہے تھے، عین اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قریش کے مباحثے اور مشاورت کے بارے میں بھی بتا رہے تھے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی ہر طرح کی نصرت و تائید انہیں حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یقیناً ابو سفیان تمہارے پاس آ رہا ہے تاکہ معاہدے کو پختہ کرے اور مدت معاہدہ بڑھائے۔ سبحان اللہ العظیم۔ ادھر ابو سفیان مکہ سے چلا تو راستے میں عصفان کے مقام پر اس کی ملاقات بدیل بن ورقہ سے ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ سے کہا تھا کہ تم لوگ بکھر بکھر کے وادیوں میں چلنا۔ یہاں بدیل سے جب ملاقات ہوئی تو ابو سفیان کو یہ شک ہوا کہ کہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تو نہیں آ رہا، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پورا قصہ تو نہیں سنا دیا۔ چنانچہ اپنی تسلی کے لیے ابو سفیان نے پوچھا کہ اے بدیل تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بولا کہ میں ساحل کے اس پار وادیوں سے خزاع کے کچھ لوگوں کے ساتھ گیا تھا، مطلب اس نے کوئی بہانہ کیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے نہیں آ رہے ہو؟ تو بدیل نے کہا کہ نہیں۔ پھر لیکن جب بدیل وہاں سے چل دیا تو ابو سفیان کہنے لگا کہ نہیں، یہ شخص جو ہے نا یہ اصل بات چھپا رہا ہے۔ پھر وہ یعنی اس کے اپنے ذہن نے یہ کام کیا اور اس نے یہ چیک کیا کہ اس کے اونٹوں کی جو مینگنیاں ہیں وہ اٹھا کر چیک کرتا ہوں۔ اب اس کی عقل تھی، اس کی سمجھ تھی، داد دینی چاہیے اس کی اس سمجھ کو۔ اس نے مینگنی اٹھائی اور اسے چیر کر دیکھا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ اس پر ابو سفیان کو یہ احساس ہوا کہ بدیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، اور اس کے پاس کوئی خفیہ رپورٹ بھی نہیں تھی، کوئی اعلان بھی نہیں سنا تھا اس نے صرف اپنے ذہن کا استعمال کیا تھا، اس کا ذہن زندہ تھا۔ اور ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہمیں اپنے ذہن کو الائیو رکھنا ہے۔ ہمارے دماغ سن ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگ نم ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ذہن زندہ رکھنے چاہیے۔ ہمارے آج کے دور کا مسئلہ یہی ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو کئی چیزیں خفیہ ہوں یا بہت زیادہ اوپن ہوں، ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں، یعنی ہڈن ہوں یا بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوں، ہم ان کو اس باریکی کے ساتھ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ جو ایک مائنڈ ہے نا ہمارا، وہ سن ہوا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہمیں اپنے ذہنوں کو تھوڑا سا ذرا الائیو رکھنا چاہیے، تھوڑا سا ہمیں ہوش میں رہنا چاہیے، جیسے ابو سفیان نے اس وقت اس موقع پر اپنے ذہن کو زندہ رکھا، حالانکہ وہ کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی وحی بھی نہیں تھی، خفیہ رپورٹ بھی نہیں ملی تھی، سمجھداری سے کام لیا اس نے۔ خیر بہرحال ہوا یہ کہ ابو سفیان مدینہ پہنچا اور سیدھا اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں ان کے حرم میں موجود تھیں اور ان کے حرم کی زینت تھیں۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان بستر پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے کے لیے یعنی آگے بڑھا تو ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تیزی سے آگے لپکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کو اٹھا کر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے میری بیٹی، معلوم نہیں تم نے مجھے اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں سمجھا، یا یہ بستر اس لائق نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھوں؟ یعنی ابھی بھی اس کے دماغ میں کوئی گمان تھا کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں یا یہ بستر اس قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس موقع پر اپنے باپ کو جو ایمان افروز جواب دیا، اسے تاریخ کے اوراق نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ سیدہ نے اپنے والد سے بے دھڑک فرمایا، میں نے یہ بستر اس لیے لپیٹا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے، جبکہ آپ مشرک اور ناپاک آدمی ہیں۔ مجھے گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بستر پر بیٹھیں۔
ابو سفیان نے غیر متوقع ٹکا سا جواب سن کر بہت ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے بڑے افسوس سے کہا کہ میری بیٹی، مجھ سے جدا ہونے کے بعد تو نے شر ہی پایا ہے۔ سیدہ نے جواب دیا، جی نہیں، اللہ نے مجھے دین اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے۔ اے والد بزرگوار، آپ تو قریش کے سردار ہیں، آخر آپ کو اسلام میں داخل ہونے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ افسوس، آپ ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں جو محض مٹی کا تودہ ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کچھ دے سکتے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، میری بیٹی، یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ تم بھی مجھے کوس رہی ہو۔ کیا میں اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کی عبادت چھوڑ دوں اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر لوں؟ یہ تمام باتیں البدایہ والنہایہ میں اور المغازی الواقدی میں درج ہیں، جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ جب ایک بیٹی، چاہے مشرک ہی کی بیٹی ہو یا ایک یعنی کسی ایسے کی جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا، اس کی ہی اولاد کیوں نہ ہو، لیکن جب اسلام سے دل منور ہو جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کا جواب اپنے والدین کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام امتیاز کرتا ہے شرک میں، کفر میں اور وحدانیت میں۔ تو یہ ان کے دل کی آواز تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سامنے میرے والد کھڑے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ شخص ہیں جو اس وقت ناپاک ہیں، جس وقت مشرک ہیں، ناپاک وجود ہیں، اور یہ کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پاکیزہ یعنی ایک بالکل ہی بستر تطہیر ہے، وہ ایک مبارک بستر ہے، ایک پاک اور صاف بستر ہے، اس کے لائق نہیں ہے ان کا وجود۔ تو انہوں نے اس کو لپیٹ لیا اور پھر اپنے والد سے جو گفتگو کی وہ بھی ایمان افروز باتیں تھیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو سفیان نے جب اپنی بیٹی سے یہ تمام کلام کر لیا تو بیٹی یہ گھر سے بہت مایوس ہو کر باہر نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عہد پکا کر لیجئے اور مدت میں اضافہ فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو تم اس معاملے کے لیے آئے ہو، کیا تمہاری طرف سے اس معاملے کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ اللہ کی پناہ، ہم تو صلح حدیبیہ کے عہد پر قائم ہیں، ہم اسے بدلتے ہیں نہ اس سے کوئی گریز فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات سن کر اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، یعنی یہاں بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹ کو اسی کی زبان سے کہلوانا چاہا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرمایا کہ تمہاری طرف سے کیا کوئی عہد، یعنی اس سے پوچھنا چاہا، سچ سننا چاہا، لیکن اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ سیدنا ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے سفارش کی، ریکویسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر میں چونٹی کو بھی تم سے لڑتے دیکھوں گا تو میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کروں گا، میں ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ اسی طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا تم نے اسے ختم کر دیا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے خلاف مدد کرے گا، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر وہ مایوس ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حاضر ہوا، انہیں بھی مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں رشتے کے لحاظ سے تمہارا بہت قریبی عزیز ہوں، کیونکہ وہ بھی بنو امیہ سے تھے، اور یہ بھی کہا کہ آپ کے صاحب آپ کی کبھی بات رد نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی کسی شخص کو اپنے کسی ساتھی کی اتنی عزت کرتے نہیں دیکھا جتنا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کرتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری پناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ کے تابع ہے، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دیں گے نا، میں بھی اسی کو پناہ دوں گا۔ اور تمام جتنے بھی یہ جو حضرات تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر وہ ابو سفیان جب کبار مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی مدد کے لیے راضی نہیں کر سکا تو وہ اوس کے سردار کے پاس بھی گیا، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے پر راضی کرنے کی غرض سے، لیکن انہوں نے بھی اس سے بالکل بھی کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑایا اور یہی کہا کہ اے ابو سفیان، میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے، تمہیں کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پناہ نہیں دے سکتا۔ اب یہاں سے نا امید ہو کر ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل البیت کے پاس گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں وہ موجود تھی، بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے، سیدہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگا کہ وہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی موجود تھے۔ ان سے کہنے لگا کہ اے علی،
آپ ساری قوم سے بڑھ کر میرے قریبی عزیز ہیں، میں ایک ضرورت کے پیش نظر آیا ہوں، میری ضرورت پوری کر دیجئے، میں بہت ذلیل ہوتا ہوا آ رہا ہوں، مجھے محروم نہ لوٹانا، بس میرا اتنا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش کر دیجئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو سفیان تمہاری ہلاکت ہو، جس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزم کر لیں، بھلا میری کیا مجال کہ میں اس پر ان سے بات کر سکوں۔ ابو سفیان نے کوڑا جواب پایا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے پیغمبر زادی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو حکم دے سکتی ہیں کہ یہ لوگوں کے مابین مجھے پناہ دے دے تاکہ یہ قیامت تک عرب کا سردار ہو جائے۔ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ابھی میرا بیٹا لوگوں کے مابین پناہ دینے کی عمر کو نہیں پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو امان نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے دوبارہ مخاطب ہوئے، پھر دوبارہ کہنے لگا کہ اے ابو الحسن، مجھ پر معاملہ سخت ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نا اسے، کیونکہ اس نے نصیحت مانگی تھی تو نصیحت کی اس کو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے خلاف جا کر تمہیں پناہ تو ہرگز نہیں دوں گا، لیکن ہاں تم نصیحت مانگ رہے ہو تو میں تمہیں نصیحت کر دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں تیرے لیے کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جو تیرے کچھ کام آئے، لیکن تو بنو کنانہ کا سردار ہے، تو اٹھ کر لوگوں کے درمیان پناہ حاصل کر لے اور اپنے علاقے میں واپس چلا جا۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا یہ بات میرے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، اللہ کی قسم میرے خیال میں تو نہیں، البتہ اس کے علاوہ میں تیرے لیے کوئی اور راہ نہیں پاتا۔ اس کے بعد ابو سفیان اٹھا اور لوگوں کے درمیان مسجد میں جا کر اس نے بلند آہنگی سے پکار لگائی، لوگوں سنو، میں نے لوگوں کے درمیان پناہ لے لی ہے اور اللہ کی قسم مجھے گمان نہیں کہ کوئی مجھ سے بد عہدی کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو جو ہے یہی کہا کہ ابو سفیان کی یہ ایک ناکام کوشش تھی اور یہ جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے جو ہے اس نے یہ بات کہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پھر یہ بشارت دی کہ یہ بادل بنو کعب یعنی بنو خزاع کی مدد کی بشارت سے چمک رہا ہے۔ وہ جو بادل جو چمکتا ہوا نظر آیا تھا نا، جو میں نے آپ کو بھی پہلے ایک دی تھی، ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی، تو اس بادل کی یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ان کی مدد نہیں ہوگی، یعنی یہ جو بنو کنانہ ہیں ان کی مدد نہیں ہوگی، بنو کعب یعنی بنو خزاع کی مدد ہوگی۔ یہ بادل جو ہے یہ ان کی مدد کی بشارت دے رہا ہے، یعنی بہرحال انہوں نے مایوس ہونا ہی ہے، یہ جو پناہ لے بھی رہے ہیں نا یہ لوگ، تو انہوں نے مایوس ہو جانا ہے۔ بہرحال ابو سفیان مدینہ پہنچ کر جس مقصد کے لیے آیا تھا اس حصول میں ناکام رہا، واپس آ گیا، اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی، صحابہ کرام نے بالکل اس کی کسی التجا کو کوئی خاطر نہیں دی، اور جو بھی جس کی خدمت میں بھی حاضر ہوا سب نے اس کو پلٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی سفارش جو ہے اس کو بالکل بھی قبول نہیں کیا گیا، کیونکہ سب صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار تھے، کسی نے بھی اس کی بات کو نہیں سننا تھا، صاف انکار کیا سب نے، بڑے بڑے کبائر صحابہ جو تھے انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی بنت رسول پیغمبر زادی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی انکار کر دیا، رسول اللہ کے گھر سے بھی ان کو کوئی خاطر خواہ کوئی عزت نہیں ملی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سے ان کو ان کی اپنی بیٹی نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو وہ مایوس ہو کر اور نہایت بوجھل حالت میں بوجھل قدموں کے ساتھ جو ہے واپس آ گیا، اور اپنی ناکامی کی روداد اس نے سنائی کہ میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا۔ اور جب واپس آیا تو قریش نے اسے الزام دینا شروع کر دیا کہ تم تو مرتد ہو گئے ہو ابو سفیان، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ تم اپنا اسلام چھپا رہے ہو۔ اب ابو سفیان نے کیا کیا کہ جب رات بیت گئی تو صبح ابو سفیان اپنے گھر سے نکلا، سیدھا اصاف اور نائلہ کے بتوں کے پاس پہنچا، اپنا سر منڈوایا، جانور کی قربانی کی، اس کے خون سے ان بتوں کے سر رنگین کیے، پھر اعلان کیا کہ اے صاف و نائلہ، میں تمہاری عبادت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا، یہاں تک کہ میں بھی اسی نہج پر مروں گا جس پر میرا باپ مرا تھا۔ اس اعلان سے وہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس پر مرتد ہونے کا جو الزام لگایا گیا نا وہ غلط ہے۔ اہل مکہ ابو سفیان کی واپسی پر اس کے گرد جمع ہو گئے، انہوں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم کون سا معرکہ سر انجام دے کر آئے ہو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی عہد و پیمان نہیں دیا؟ کیا معاہدے کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی؟ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ وہ ہم سے جنگ کریں گے۔ ابو سفیان کہنے لگا، اللہ کی قسم انہوں نے مجھے مسترد کر دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر میں ان کے بہترین ساتھیوں کے پاس گیا لیکن ان میں سے بھی سب نے مجھے یہی جواب دیا کہ میری پناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پناہ کے تابع ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب ان کو معلوم ہوئیں، انہیں جب اس بات کا احساس ہوا تو یہ سب سمجھ گئے کہ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے،
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو یہ حکم دیا کہ زاد راہ تیار کیا جائے، اور اس بات کو خفیہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا چاہتے تھے۔ ابتدائی طور پر فتح مکہ کی منصوبہ بندی پوری طرح صیغہ راز میں رکھی، یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امہات المومنین تھیں، جو آپ کے حرم میں موجود آپ کی ازواج تھیں، ان میں سے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تیاری کا حکم دیا، لیکن کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکیمانہ طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ سپہ سالاروں کو اپنے پروگرام کس طرح مخفی رکھنے چاہیے، کتنے ضروری ہیں یہ جو جن باتوں کو صیغہ راز میں رکھنا بہت اہم ہو، اور جن کے بڑے دور رس نتائج آ رہے ہوں، ان کو صیغہ راز میں رکھا جانا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی نا غیر رسمی انداز اور کسی بڑے کام کو راز میں رکھنا یہ حکمت ہوتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہر بات کو ہر وقت ہر ایک کو بتا دیا جائے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ کب کہاں کس کو کس حد تک بات کرنی ہے۔ یہ اصل حکمت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اب فتح مکہ کا ارادہ ہے، یا اتنے بڑے مارکے کی طرف جانے کا، عظیم فیصلہ کن سفر کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ کوئی صرف معمولی سی بات تو نہیں تھی۔ یہ کہ نہ صرف عام صحابہ کو، بلکہ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے اہل خانہ تک کو بھی پیشگی طور پر واضح طور پر نہیں بتایا۔ یہ کوئی کمزوری نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک کمال حکمت تھا۔ اس میں بہت گہری حکمتیں تھیں۔ ایک تو اس میں یہ حکمت تھی کہ خون خرابے سے بچاؤ ہو، یعنی اگر یہ خبر پھیل جاتی تو قریش تیاری کر لیتے، جنگ ہوتی، جانیں ضائع ہوتیں۔ رازداری نے فتح کو امن کے ساتھ ممکن بنایا۔ دوسرا یہ کہ مشن کی حفاظت بہت ضروری کام تھا، یہ بہت بڑا مقصد تھا، اور ہمیں بھی یہی سکھایا گیا کہ اگر مقصد بڑا ہو تو اس کے بارے میں شور نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ آواز دشمن کو متوجہ کر دیتی ہے، جبکہ راز جو ہوتا ہے وہ راستے کو ہموار کرتا ہے۔ تو اس بات کو اس لیے مشن کی حفاظت کے لیے راز رکھا گیا۔ تیسری بات یہ تھی کہ نفس کا امتحان نہیں ہے یہ، اس کو نفس کا امتحان نہیں، یعنی ہر شخص راز سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو راز دیتے ہیں نا، تو سامنے والے کے نفس کا ایک بہت بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ راز امانت ہوتے ہیں، ہر شخص راز نہیں سنبھال سکتا۔ کسی کے سیکرٹ کو گارڈ کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات بات بتانا نا دوسرے کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس لیے خاموشی رحمت ہوتی ہے، رحمت کی طرح ہوتی ہے، بعض دفعہ رحمت بن جاتی ہے۔ نہیں بتانا چاہیے ہر کسی کو راز، کیونکہ سامنے والے کا نفس امتحان میں پڑ جاتا ہے۔ اور بہت اس میں خاص بات یہ تھی کہ اللہ پر توکل کا اظہار، یہ سفر مکمل توکل کے ساتھ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بغیر اعلانات کے، بغیر دعووں کے۔ اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر کام اللہ نے کرنا ہے، شور شرابہ بندے کرتے ہیں، تو شور شرابہ نہیں کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ کام سارے اللہ نے نپٹانے ہیں، اللہ نے سنبھالنے ہیں۔ آپ اس کی روحانی مثال یوں لیں، ہم یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں نا، کہ ان کے والد نے یعقوب علیہ السلام کو ہی فرمایا تھا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہ رازداری حسد، فتنہ اور آزمائش سے بچانے کے لیے تھی۔ وہ جانتے تھے کیونکہ نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کیا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ اندھیرے میں خاموشی سے مانگی جاتی ہیں، جن کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس میں بھی حکمت ہے۔ جب آپ شور شرابہ کر دیتے نا تو باتیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں۔ پھر صدقے کے بارے میں بھی آپ دیکھیں، روحانی طور پر اس مثال کو بھی سامنے رکھیں کہ صدقہ بھی جو خاموشی سے دیا جائے وہ کتنا افضل ہوتا ہے۔ یہ رازداری نا اخلاص کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں فرمایا گیا کہ وہ صدقہ افضل ہے جو اتنا چھپا ہوا ہو کہ بایاں ہاتھ دے اور دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ یہ اخلاص کی حفاظت ہے۔ جو اولیاء کرام ہوتے تھے نا، یہ اپنے مقام کو چھپاتے تھے کہ ہم کس مقام و مرتبے پہ، خفیہ رکھتے تھے، اس کو ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس نعمت کا چرچا ہو جائے پھر وہ نعمت آزمائش بن جاتی ہے۔ تو یہ جو رازداری ہوتی ہے نا، بہت اللہ پاک کا اس کے اندر جو ہے ایک حکمت پر مبنی ایک پورا ایک سلسلہ ہے۔ ہر بات بتانا بہادری نہیں ہوتی ہے، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بعض دفعہ نا بڑے بڑے فیصلے، بڑے مشن، بڑی کامیابیاں یہ خاموشی، رازداری اور غیر رسمی انداز میں پروان چڑھتی ہیں۔ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سادہ سا سیدھا سا ایک ہی اصول ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس کام پر اللہ کی مہر ہو اس پر بندوں کی تشہیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس لیے اپنے کاموں کو جتنا ہو سکے احتیاط کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، رازداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وقت آتا ہے خود بخود نظر آ جاتا ہے
کہتے ہیں نا کہ چڑھتے چاند کو پوری دنیا دیکھتی ہے، تو جب چاند نکلتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے۔ خاموشی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، رازداری کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ خود بخود اللہ تعالیٰ راستوں کو اسموتھ کر دیتے ہیں، کیونکہ جن کاموں پر اللہ اپنی مہر لگا دیتے ہیں نا، وہ کام ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہی چیز اس راز میں بھی پوشیدہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر مبنی تھا، اور یہ عظیم اور بڑی کامل حکمت تھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے، اور مزید آگے یہ سفر کس طرح شروع ہوا اور کیا معاملات ہوئے ہم نیکسٹ لیکچر میں سمجھیں گے۔ اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔